بالخصوص انیس حیات، رقیہ بانو، شجاعت حسین، ارشاد احمد، نسیم حیات، شاہین تالپور، ذوالفقار علی ککشیا، غلام عباس ککشیا، ثریا بانو بنت افتخار حسین، جعفر علی ولد غلام حیدر، فیاض حسین، نفیسہ بیگم بنت اعظم علی کے لیے اور اب تمام مرحومین کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوس، سرور کونین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین، مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ابھی جس آیت کی تلاوت کری وہ سورہ ملک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، دوسری آیت ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا تاکہ اس لیے کہ ہم احسن اچھے اعمال کر سکیں، یہ ہے تو مقصد حیات اور موت جو ہے پروردگار عالم جو بیان کر رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کر سکیں، احسن اعمال کر سکیں، احسن اعمال، اچھے اعمال اور کیا ہے کس طرح ہے۔ آج چھوٹی سی مجلس میں چاہوں گی کہ اس موضوع کو سمیٹ کے میں آگے بڑھوں۔ ماشاءاللہ سے جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا پڑھا اس بچی نے، علی صاحبہ نے بہت اچھا، جب بچے پڑھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی نیتیں بہت خالص ہوتی ہیں، یہ کسی ریاکاری کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے، کسی چیز کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اور ویسے بھی ہم نے سنا ہے بہت ہی مشہور واقعہ، آپ سب لوگوں نے بھی کے ذہنوں میں ہوگا کہ ایک دفعہ ایک اور لیڈی تھی، وہ مستقل عشرے کرایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بچوں نے آ کے کہا کہ کیا ہم مجلس کر لیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی کر لو بچوں کی مجلس میں، کہا فرش ازا تو بچھا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان میں سے ایک بچی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ میں چائے بنا لوں، تو انہوں نے کہا ہاں بنا لیجیے چائے، میرے پاس زیادہ تبرک تو نہیں ہے، جو بھی بچہ کچھ ہے یہی بچ جائے گا، بنا لو چائے۔ اگلے دن وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ بہت سارے علماء اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی آئی ہیں اور بی بی آ کے کہہ رہی ہیں کہ اس عزادار لیڈی خاتون سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک تم نے جتنی مجلسیں کی ہیں نا اس میں سے یہ پہلی مجلس تھی جو تمہاری قبول ہوئی ہے، لیکن تم نے غلطی کر دی۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ رونے لگی اور رو کے کہنے لگی کہ میری جان بھی قربان ہو آپ پر، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ غلطی یہ ہوگی کہ وہ جو چائے تم نے پھینک دی نا وہ ہم نے بنائی تھی۔ تو ذرا سا تصور کیجئے گا کہ یہاں پہ جب مجلس میں ہم آ رہے ہوتے ہیں اور مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی بی بی جو ہے نا وہ کس نیت کے ساتھ ہمارے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ تو موضوع کی طرف واپس آؤں گی، عمل احسن عمل جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں احسن عمل، اچھا عمل کیا ہے؟ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں جی نماز پڑھ لیا اچھا عمل ہے؟ نہیں، ہاں پڑھنا واجب ہے، نماز آپ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی نماز کی، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، کسی صورت بھی نہیں چھوڑی
چھوڑی جا سکتی. جس طریقے سے آپ چاہیں نہ چاہیں, بچے اسکول کالجز جا رہے ہیں, آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو آفس جانا ہے, دکان پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, اسی طریقے سے چاہیں نہ چاہیں نماز واجب ہے, آپ کو پڑھنی ہے. تو پھر اچھا کام کیا ہے, کون سے عمل کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عمل کرو گی یا کرو گے تو تمہاری زندگی صحیح ہے یا تمہاری موت صحیح ہے. اگر تم یہ عمل نہیں کرو گے تو کوئی کچھ بھی صحیح نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد یہ جو میں نے پچھلی آیت پڑھی, یہ تھی سورہ ملک کی آیت. اب میں پڑھ رہی ہوں سورہ صف کی آیت کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سورہ صف آیت نمبر 10. یہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, میں تمہیں کیا ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا سکتی ہے, عذاب علیم سے بچا سکتی ہے. لیکن تجارت تو اس کے ساتھ کی جائے نا جو برابر کا ہو. کہ چلو ہم کیا تجارت میں کیا پیش کریں گے اللہ کو کہ اللہ ہماری جان لے لیجئے, اسی کی دی ہوئی ہے, پیسے لے لے اسی کا دیا ہوا ہے, صحت اسی کی دی ہوئی ہے, کچھ تو ہو اپنا جو ہم اس کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ ہمارا ہے, ہم اس کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ تجارت بالکل صحیح رہے گی. تو دیکھیں اگر میں کہوں کہ میں یہاں پہ کیا زیادہ کھایا جاتا ہے, چاکلیٹ زیادہ کھائی جاتی ہیں. اگر میں کہوں کہ جی میرے پاس چاکلیٹس ہے, میں چاکلیٹس کی تجارت کروں گی آج سے, اور میں 10 رینڈ میں ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں, 10 رینڈ میں 10 چاکلیٹس دوں گی, اور آپ میں سے کوئی ایک سمجھدار آ جائے میرے پاس جو شاید زیادہ سمجھدار ہو, اور آ کر یہ کہے کہ نہیں مجھے 10 تو نہیں چاہیے, مجھے تو صرف ایک ہی چاہیے. میں کہوں گی میں ایک کے کیا پیسے لوں, تم ایسے ہی لے لو. پھر کیا ہوگا, ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ساری چلی جائیں گی. تو شیطان کیا کر رہا ہے, شیطان بھی یہی کر رہا ہے. کس طریقے سے کہ جب شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک چیز دے دو, اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہم کہتے ہیں چلو 10 منٹ بعد نماز پڑھیں گے آج. پھر وہ 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے, آدھا گھنٹے کے بعد وہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے عمل نیک چاہیے. کس طریقے سے کہ آپ نے سنا ہوگا بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے بھی شکایت کی کہ جو میرا ہمسایہ ہے اور اس کے گھر میں درخت ہے کھجور کا, جب وہ کھجور تھوڑے سے میرے گھر میں گرتے ہیں اور اگر ہم جب بچے کھا لیتے ہیں تو وہ اس کے لیے ان کھجوروں کے لیے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پیسے دیجیے. تو رسول اللہ نے کہا جاؤ اپنے جو نیبر ہے اس کو بلا کے لے کر آؤ, پڑوسی کو بلا کے لے کر آؤ. تو پڑوسی آیا, اس نے کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ تم کیوں نہیں کھانے دیتے, یہ تو عمل صالح ہے, تم اسے کھانے دو وہ کھجور ہے. نہیں یہ تو اعلیٰ قسم کی کھجور ہے اور میں کسی صورت بھی جو ہے نا میں اسے نہیں دوں گا. رسول اکرم نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بشارت دوں کہ اگر تم اس کو یہ کھجور کھانے دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ایسے 10 درخت جنت میں دوں گا اور گھر عطا کروں گا. اس نے کہا نہیں جنت کس نے دیکھی ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ جو آگے کا نہیں سوچتے, کہ جنت کس نے دیکھی ہے, مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے تو ابھی چاہیے. تو جب اس نے کہا مجھے ابھی چاہیے, رسول نے کچھ نہیں کہا. منی کی محفل میں ابو دردہ, بہت ہی مشہور نام ہے, ابو دردہ بیٹھے ہوئے تھے. ابو دردہ فوری طور پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے پیچھے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے یہ گھر اور یہ درخت دے دو, اس کے بدلے میں تمہیں جو میرے مکہ میں جو تھوڑے سے تو مکہ میں ایسے تمہیں 10 باغ دوں گا اور بے تحاشا تم امیر ہو جاؤ گے, ایک محل اپنا جو ہے وہ میں تمہیں عطا کروں گا. خوش ہو گیا, اس نے لے لیا. ابھی ابو دردہ نے یہ لیا اور لے کر واپس پہنچے اور رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ, ابھی تک رسول نے کچھ کہا نہیں تھا, خاموشی سے پیچھے گئے تھے, لیکن یقین تھا کہ وہ سچے اور صادق رسول ہیں. اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, وہ جو اپنی الفاظ میں بتا رہی, وہ جو آفر اس کے لیے تھی, کیا وہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ ہاں یقیناً, جو بھی ہمسایوں کو دے گا, کچھ کسی کو بھی کھلائے گا, تو پروردگار عالم اسے جنت میں بہترین مقام. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, امام زمانہ بلند تر سلوات, اللہم صلی
تجارت کس چیز کی کرنی ہے یہ بہت جاننا ضروری ہے. تو قرآن مجید سورہ فاتر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى فی المؤمن انفسهم واموالهم. ذرا توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں مومن سے اس کے نفس کی تجارت کرتا ہوں اور اس کے مال کی تجارت. پہلے نفس آ رہا ہے بعد میں مال آ رہا ہے. ہمارے ہاں پہلے مال آتا ہے, نفس تو شاید آتا ہے نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگ جائے اور تکلیف ہو, کیوں کیونکہ ہمارے ہاں مال کی جو تجارت ہے, جو انفاق ہے, جو صدقہ ہے, جو خیرات ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پرس کھولا انکلوڈنگ می, کچھ عرصے پہلے تک پرس کھولا, جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوگا یا جو سب سے چھوٹا سکہ ہوگا وہ صدقے میں جائے گا. یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں یہی کریں گے ہم. لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے جو تجارت کرنی ہے, جو پہلے صدقہ دینا ہے وہ اپنے نفس کا دینا ہے, بعد میں مال کا دینا ہے. نفس کو اپنے قربان کرنا بہت مشکل کام ہے, جبکہ مال کو قربان کرنا بہت آسان ہے. ہم نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ کہ رسول خدا جا رہے ہیں اور علی سو رہے ہیں. تو وہ جو تجارت ہو رہی ہے وہ نفس کی تجارت ہو رہی ہے. تو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے تاجر ہیں میں ان کو سب کچھ عطا کر دوں گا. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اور ہمارا مذہب دیکھیں بہت ہی خوبصورت مذہب ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھا رہا ہے, بڑی سے بڑی چیز سکھا رہا ہے. کہہ رہے کہ تم عمل صالح کرنے کی اگر نیت کرو نا تو تمہیں ہر بات پہ ثواب دوں گا, ہر بات پہ ثواب دوں گا. تم اپنے بچے کو پیار کرو گے نا تمہیں اس پہ ثواب ملے گا. بچے والدین کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے نا ان کو اس پہ بھی ثواب دوں گا. تم نہانے جاؤ گے تمہیں اس پہ بھی ثواب دوں گا اگر نیت ٹھیک ہے, اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے. تم اگر چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہو تمہیں ہر چیز پہ ثواب. یہ وہ مذہب ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر جمعے کے دن ناخن کاٹنے نا تو کیسے کاٹنے ہیں, اگر کہیں داخل ہونا ہے تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے. یہ وہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ایک چیز سکھا رہا ہے کہ اگر سانس بھی لینی ہے تو کس طرح لینی ہے. تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ بتایا ہو کہ اگر نفس کی تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. بتا رہے ہیں نا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا پیسہ اتنا نہیں چاہیے جتنا مجھے تمہارا نفس چاہیے. اور وہ نفس میں کیا چاہیے؟ تمہاری سانسیں چاہیے, تمہاری حیات چاہیے, تمہارا علم چاہیے, تمہارا وقت چاہیے. یہ ہے. ہم سب کچھ شاید دے دیتے ہیں اتنی آسانی سے, لیکن جب وقت کی بات آتی ہے نا تو ہمارا وقت کہیں اور نکل جاتا ہے. اور جو سب سے مشکل سوال ہوگا نا وہ یہی سوال ہوگا کہ تم نے اپنا وقت کہاں لگایا, وقت کس طریقے سے گزارا. یہ اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم کچھ نہیں ہوتا, سوچوں میں ہوتے ہیں اکثر اوقات, بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت نکل گیا, یا کبھی کسی اور چیز میں لگ گئے, کچھ چیز دیکھنے لگ گئے, کوئی چیز سننے لگ گئے, کوئی گھر کے کام میں لگ گئے, کچھ نہیں صحیح تو وہ گھر کی صفائیوں میں لگ گئے. لیکن وہ وقت, اس وقت تم نے اپنے رب کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ تم گھر کی صفائی کر رہے تھے, تمہاری نیت کیا تھی؟ اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ جب میں گھر کی صفائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور اس وقت میری نیت یہ ہے کہ اس سے میرا رب خوش ہوگا, تو وہ بھی تمہارے نیک اعمال میں شامل ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں قربتاً الی اللہ سے زیادہ قربتاً الی الشوہر ہوتا ہے, ساس ہوتا ہے. اچھا چلو جی, بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ جی ان کو سلام کرو, وہ ناراض ہو جائیں گے. سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ بچے کو یہ سکھایا جائے کہ جی اللہ خوش ہوگا, سلام کرو تو اللہ خوش ہوگا, کیونکہ سلام وہ واحد کلام ہے جو جنت میں بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بولا جائے گا. تو اس طرح کی باتیں, بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب جب بھی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں, قرآن ناطق اور قرآن سامع دونوں کو ایک ساتھ ملا کے بات کی جاتی ہے, تو دیکھا جائے کہ ہمارے اہل بیت نے کس طریقے سے صدقہ دیا. یہ بہت ضروری ہے دیکھنا.
تو اگر آپ اہل بیت کی زندگی دیکھیں گے تو اس میں 3 طریقے سے آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے صدقہ دیا ہے، جس میں پہلا طریقہ جو ہے کہ انہوں نے کھانے کا صدقہ دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اور ڈیپر ڈاؤن اگر آپ ذرا ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو 3 روٹیاں دی گئیں، چند روٹیاں دی گئیں، کیا آج ہم افورڈ نہیں کر سکتے 5 روٹیاں دینا کسی کو؟ ہم کر سکتے ہیں، ہم کسی کو 5 روٹیاں دے سکتے ہیں. لیکن سورہ حالتا نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ روٹیاں جو دی گئیں اس پہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں میں نے سب کچھ کر دیا، بلکہ وہاں پر جو انہوں نے نفس پہ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا اور پانی پی کے افطار کر لیا، وہ تھا بڑا صدقہ. تو بس پہلا صدقہ جو اہل بیت کے گھر سے دیا جا رہا ہے وہ ہے کھانے کا صدقہ. اگر آپ کو نظر آئے گا سب سے بہترین صدقہ ہے. کہا جاتا ہے کہ امام کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر میں مشکلات آنی شروع ہو جائیں، تنگی آنی شروع ہو جائے، پریشانی آنی شروع ہو جائے تو لوگوں کو کھانے پہ بلاؤ. اور اس میں بھی کہا گیا کہ اگر تمہاری کوئی بہن ہے تو بہن کو کھانے پہ بلاؤ. اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اچھا دوسرے طریقے سے کس طریقے سے صدقہ دیا گیا؟ دوسرے طریقے سے جو صدقہ آپ کو نظر آئے گا وہ ہے علم کا صدقہ جو اہل بیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، علم کا صدقہ 25 سال تک رسول کے بعد علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، برات تبرہ جو کر رہے ہیں، برات کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے وقتی امام زمانہ علیہ السلام ان کا بھی قول ہے. میں تو اکثر اس سے پہلے بھی میں کر رہی تھی، میں کوشش کرتی ہوں کہ جو اس قول کو ان کے اس فرمان کو بڑا کر کے ہم لوگ لگایا جائیں. کہ امام یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف اپنے ان شیعوں سے ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتے. سب سے زیادہ تکلیف ان شیعوں سے ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بزرگ ہو گئے. ویسے تو لیڈیز نہیں ہوتی 25 سال کے بعد ان کی عمر نہیں بڑھتی، لیکن انکلوڈنگ می، میں ذرا یہ نہ کہوں کہ بھائی آپ ہمارے بارے میں کہی جا رہی ہیں. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی اب ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. نہیں، بالکل قطعی ایسا نہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میرے اپنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو 72 ایئرس کے علم حاصل کر رہے ہیں موجود. کیونکہ امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتے. اور محسن قراتی، آپ نے بہت سنا ہوگا نام، بہت مشہور نام ہے کہ ان کی تفسیر ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہر سورے کے بارے میں انہوں نے ایک بکلیٹ بنایا ہے. تفسیر قرآن ہے، مفسر قرآن ہے. تو وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے اچھی چیز جب میں لکھ رہے تھے سورہ دہر کی تفسیر لکھ رہے تھے اور وہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سورہ دہر کے ایک جملہ ہے جس میں لا نرید منکم جزاء، کہ وہ لوگ جو اپنے کاموں کی جزا نہیں مانگتے، ولا شکورا، اور اپریسیشن نہیں مانگتے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، وہ عمل صالح کر رہے ہیں. کل یہ ذہن میں میرے بار بار آتا رہا کہ لا نریدکم انکم جزاء، تو یہ بار بار جو نا میں دہراتا تھا کہ مجھے بھی کسی چیز کی جزا نہیں چاہیے، کسی چیز کا شکریہ نہیں چاہیے، جزا نہیں چاہیے، شکریہ نہیں چاہیے. کل ایک دفعہ مجھے انوائٹ کیا گیا اور ذہن میں میرے یہی تھا کہ میں یہاں پہ گیا ہوں قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، میں جزا نہیں لوں گا، میں شکریہ نہیں لوں گا. کہنا جب میں نکلنے لگا تفسیر پوری مکمل کرنے کے بعد جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا ہدیہ، تو میں نے کہا نہیں، مجھے ہدیہ نہیں چاہیے. کہنا وہ مان گیا فوری طور پہ. میں گاڑی میں بیٹھ گیا. جب میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو انہوں نے دروازہ بھی بند نہیں کیا، وہ پلٹے اور چلے جانے لگے. کہنے اچانک سے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں یہ تو میں نے جزا بھی نہیں لی، کوئی کچھ پیسے نہیں لیے، کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے شکریہ مجھے چاہیے تھے، کم سے کم احتراماً تمیز سے دروازہ بند تو کرتے، مجھے رخصتی تو کرتے، مجھے بھیجتے تو دروازہ تو بند کرتے، کم سے کم اتنی سی تو عزت دیتے. اچانک سے میرے دل میں یہ آیت دوبارہ سے میں نے دہرانی شروع کی، لا نریدکم جزاء. کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آنے ہی لگا تھا کہ میں اس شکریہ کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کہ نہیں اتنی سی مات ہے، ایک دروازہ بند نہ کرنے کی مات، ایک دروازے کی مات ہے. یہ شیطان اتنی تیزی سے آپ کو بہکاتا ہے.
ہمیں سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی کام کر لیں گے تو بھائی پیچھے پیچھے جو نا وہ کسی کی مدد کی ہے تو لوگ شکریہ ادا کریں, کچھ نہ بھی کریں واپس پلٹ کے ہم احسان کی متبادل میں ہم لوگ ہر وقت جو نا محو رہتے ہیں. ہمیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا نا تو اس نے پلٹ کے کیوں نہیں کیا ہمارے ساتھ. تو بس ہم آسان الفاظ میں اپنی مجلس کو جو نا وہ سمیٹنے کی کوشش کروں گی کہ ہم اپنے مال کو تو قربان کر سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں, لیکن اپنے نفس کی تجارت کرنا جو کہ اللہ ہم سے اصل میں چاہتا ہے بہت مشکل ہے. کیونکہ نفس کی تجارت کیا ہے؟ نفس کی تجارت اصل میں خضوع ہے. اگر میں آپ سے کہوں آپ بھی 3 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں, میں بھی 3 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں, اور حضرت سلمان نے بھی 3 رکعت نماز پڑھی تھی, کیا ہم سب کی برابر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ فرق کس چیز کا تھا؟ نیت کا تھا. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کہتی ہوں, 25 سال کی ہوں, 25 سال میں نے 9000 نمازیں پڑھی ہوں گی. 9000 میں سے کتنی خلوص کے ساتھ ہوں گی؟ 1,153,000 نمازیں رکعتیں میں نے پڑھی, اس میں سے کتنی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ہوگی؟ تو آیت اللہ بہجت کے ساتھ میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آگے بڑھوں گی کہ آیت اللہ بہجت کے پاس جو نا وہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ آج پہلا دن ہے. آیت اللہ بہجت نے کہا چلو ہمارے ساتھ, وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے. انہوں نے دیکھا کچھ روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے آیت اللہ بہجت نے اشارہ کیا کہ اٹھا لو, انہوں نے اٹھا لیا. پھر آگے بڑھے, پھر جو ایرانی ہے وہ خیار شور جو پکلز ہوتے ہیں نا, کیوکمبر جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں, تو وہ پڑا ہوا تھا, آپ نے کہا اٹھا لو, وہ اٹھا لیا. پھر آگے بڑھے, پھر کوئی کھانے کی چیز پڑی تھی, آپ نے کہا اٹھا لو, اٹھا لیا. آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد انہوں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے. وہ آیت اللہ بہجت کی بات کر رہی ہوں, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف نظر ڈالیں تو بتا دیں آپ کے حالات. وہ صرف اگر نظر ڈالیں تو یہ کہ مطلب ساری چیزیں جو وہ آپ کو اسی وقت جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں آپ کی, اور آپ کی ہر مشکلات کو جو ہے اسی وقت حل کرتے ہیں. ایک ادنا سے غلام ہے امام کے, بیٹھ گئے, بیٹھ کے کہنے آج ہم یہی کھائیں گے. کچھ اسٹوڈنٹ جو بہت ہی امیر تھے انہوں نے کہا ہم یہ کھائیں گے. تو آیت اللہ بہجت کا ایک بہت ہی پیارا جملہ کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا, اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو تمہاری ڈگریاں چاہیے کہ تمہارا آیت اللہ, علامہ اور مراجع کا لقب چاہیے تمہارا, یا اللہ کو تمہارا علم چاہیے؟ اللہ کے پاس علم کم ہے. اللہ کو تمہارا یہ سب کچھ نہیں چاہیے, اللہ کو تمہارا خضوع چاہیے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر خضوع آئے تو یہ پہلی سیڑھی ہے, اس کو پاس کرو. آسان الفاظ میں بتاؤں گی, اس کو پاس کرو, اس کو کراس کرو, آہستگی سے تمہارے اندر وہ انکساری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, وہ خضوع پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایک موضوع ہے خضوع, یہ بہت ہی مشکل ترین موضوع ہے. اگر میں آج کہوں کہ جی میں آج اپنے بچوں کو میں سکھانے کی کوشش کروں کہ خضوع اندر سے آتا ہے, خضوع باہر سے نہیں آتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ شرط فرمایا ہے کہ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جب وہ میری بارگاہ میں آتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ انہیں مجھ سے کیا مانگنا ہے. کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ وہ رکعت, وہ نماز یاد کیجئے گا کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ کو خیال آیا کہ ارے میں نے تو کچھ مانگا ہی نہیں اللہ سے, میں اتنی کھو گئی تھی نماز میں, دعاؤں میں, مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے پتا ہے کہ مجلس میں میں آئی ہوں, اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو بھی دعا مانگوں گی پوری ہوگی. باب الحوائج کی مجلس ہے, حضرت عباس کی مجلس ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مجلس میں آنے کے بعد دعا کروں اور میری دعا پوری نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم گریا میں, رونے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں, بہت پسند ہیں کہ جب وہ میرے سامنے آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ان کو مانگنا کیا تھا. تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے غم میں نکلا ہوا آنسو, چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اس کے بدلے میں جنت واجب ہے. مکھی کے پر کے برابر کا آنسو سمجھتے ہیں, وہ ایک ایسا آنسو جو آپ کی آنکھ میں رہے, جو اتنا بھاری نہ ہو کہ گریوٹی کی وجہ سے وہ نیچے نہ گر سکے, اتنا ہلکا سا آنسو آنکھوں میں ہی ہے, وہ ابھی وہ نیچے نہیں آیا. بھائی اس آنسو کے بدلے میں پروردگار عالم جنت عطا کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہا ہے.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، مولانا زہرا پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی ذرا سا بھی چھوٹا سا بھی کام کرے گا، اچھا کام کرے گا نیکی کا، تو میں اس کا بھی ثواب دوں گا، اس کا بھی اجر عطا کروں گا. اور کوئی ذرا سا بھی مطلب پروردگار عالم جو رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ہر چیز سکھا رہا ہوں، ہر چیز بتا رہا ہوں، مجھے تمہاری عبادتیں نہیں چاہیے، مجھے تمہارا علم نہیں چاہیے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، لیکن اگر تم نے اچھی نیت سے وہ ایک چھوٹا سا سوکھا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر پرندے کو بھی ڈال دیا اور اس میں ذرا سا پانی ڈال دے کہ نرم ہو گیا ہے اور یہ پرندہ کھا لے گا، مجھے وہ چیز بھی تمہاری قبول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ دیکھیں ہمارے ہم کہتے ہیں کیا بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سکھا رہے ہیں سب کو، لیکن بعض ہاں بے خیالی میں ہم کسی کو کریکٹ کر جاتے ہیں، ہو جاتا ہے نا، غلطیاں انسانی ہیں بھائی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کے سامنے کسی کو کریکٹ کیا اس نے اس کی عزت کو مجروح کیا، اور تنہائی میں کیا تو اس نے اس کو واقعی کریکٹ کیا. اتنی سی چیز کہ آپ کو آداب کیا، اچھا ٹھیک ہے تم نے چہرہ دیکھا تو اس طریقے سے دیکھنا ہے تم نے اور یہ کہنا ہے. اچھا تم نے نیا لباس پہنا ہے تو تم نے ان انزلنا پڑھ کے پہنو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تمہارے پاس نیا لباس آیا ہے، تم ان انزلنا پڑھ کے پہنو کہ اس کے جب جب ایک ایک تار رہے گا ملائکہ تمہارے لیے تمہاری گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تمہارے رزق و روزگار میں اضافہ ہوتا رہے گا. اتنی سی چیزیں وہ رب العزت بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ ہے عمل صالح، تم ان کو فالو کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ. ایک دفعہ جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. رسول اکرم کے پاس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کاش کہ میں بھی بشر ہوتا. تو رسول اکرم نے کہا کہ تمہارے پاس ایسی کون سی خواہشات ہیں، ایسی کون سی چیزیں جو تمہارے دل میں خواہش ہے کہ تم بھی بشر ہوتے، تم بھی انسان ہوتے. نہیں یا رسول اللہ کچھ چیزیں جو انسان کو ملی ہیں اور وہ ملائکہ ترستے ہیں ان چیزوں کے لیے. انہوں نے بتانی شروع کی، جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز جماعت ہے. نہیں نماز جماعت کی فضیلت بے تحاشا ہے. اور کیا چاہیے، دو لوگ چاہیے. میں ماں بیٹی ہوں، میں جماعت شروع کروں اور وہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ساتھ نماز پڑھے، اور تو یہ بھی نہیں کہ آگے پیچھے پڑھے جائے، ساتھ ساتھ. کہنا اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز جماعت ہے. کہ نہیں دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز ہے وہ تشییع جنازہ، کہ انسان جتنے قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا ہی زیادہ کھولتا چلا جاتا ہے. چلیں تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت پہ جانا. تو جو کوئی بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے تب تک پروردگار عالم اس کے تمام بڑے گناہ، میں چھوٹے گناہوں کی بات نہیں کرے، تمام بڑے گناہ پروردگار عالم اس کے معاف کرتا ہے. کہنا ہے کہ اور کون سی ایسی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ علماء کی صحبت. علماء کی صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ملائکہ جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ میسر ہو جائے. کیونکہ انسان جتنی دیر علماء کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے پروردگار عالم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے. کہنا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے جو ہے نا وہ تمام تر لوگ جو ہیں، تمام تر ملائکہ جو ہیں وہ خواہش کرتے رہتے ہیں. ان کا کہ اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں دو لوگوں میں صلح کرانا. ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں اس کی بات ادھر لگا دیں، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی بات پتہ بھی ہے تمہیں تو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اور اگر کسی عورت کی، خاتون کی عزت کا سوال ہے
تو اس کے لیے تو اتنی زیادہ اسٹرکٹنس اسلام بتا رہا ہے کہ جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں تم کسی پہ الزام نہ لگاؤ. اور اگر 4 گواہ میں سے ایک گواہ پیچھے ہٹ جائے اور 3 آگے آ جائیں اور 3 آگے آ کے اس کو اکیوز کریں, اس پہ الزام لگائیں, تو ان تینوں کو سزا دو کہ جب چوتھا موجود نہیں تھا تو تم نے اس خاتون پہ الزام کیوں لگایا. تو اس کا مطلب ہے تمہاری نیت صرف اور صرف اس کو بدنام کرنے کی تھی. تو مطلب اس حد تک پروردگار عالم جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے. اتنی آسانی سے, بہت آسان سمجھ لیا ہم نے دین کو. دین پیارا بہت ہے لیکن آسان نہیں. لیکن یہ وہ واحد دین ہے. باقی دین ادیان جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو دین ہے وہ الگ ہے, تجارت الگ ہے, بزنس میں دین نہیں لے کر. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اسلام ہر چیز سے شروع ہو رہا ہے اور ہر چیز پہ ختم ہو رہا ہے. چاہے تم کھانا کھا رہے ہو, سو رہے ہو, بزنس کر رہے ہو, نوکری کر رہے ہو, پڑھ رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو, اسلام جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں بتائے گا. اور پھر اس کے بعد 7ویں چیز جس کے لیے ملائکہ انتظار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یتیم, اکرم الیتیم مینس یتیم پر کرم کرنا. کفالت تو ماشاء اللہ ہم سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں یتیموں کی, لیکن اللہ میاں اور سب کو توفیق دے کہ اور زیادہ کر سکے. لیکن کرم کرنا یتیم پہ یہ ایک بہت ہی الگ موضوع ہے. اس وجہ سے کہوں گی کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ویسے بھی بہت نرم دل کے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یتیمی کسے کہتے ہیں. ہم 2.25 مہینوں مجلسوں میں سنتے ہیں. کبھی ہم یتیم زہرا کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یتیم حسین کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو شیعوں کے دلوں میں یتیموں کے لیے ویسے ہی بہت کرم ہوتا ہے, بہت عزت ہوتی ہے, بہت احترام ہوتا ہے. یتیمی ہے کیا؟ یتیمی تنہائی کا نام ہے, بے بسی کا نام ہے, اندھیرے کا نام ہے. جبریل کہتے ہیں کہ وہ 7ویں چیز وہ یہ کہ میں اگر انسان ہوتا تو میں سب کو پانی پلاتا. دیکھیں پانی پلانا ہمیں سمجھتے ہیں کہ جی ہم تھکے ہوئے ہیں, بچوں سے مانگ لیتے ہیں, بھائی ہم نہیں اٹھ رہے, خود سے کیوں اٹھے, چلو تمہارے بابا کو پانی چاہیے, جاؤ اٹھو جا کے لا کے دے پانی. یہ سوچتے تھے کہ بھول جاتے ہیں کہ پانی پلانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے. اور نہ صرف پانی پلانے کا, جب ہم کسی کو پانی پلا چکتے ہیں تو پروردگار عالم کہتے ہیں کہ جتنی گھونٹ اس شخص نے لیے ہوتے ہیں, پروردگار عالم ہر گھونٹ کے عوض اس بندے کے لیے جنت کا ایک ایک دروازہ کھولتا ہے. سبحان اللہ. اور جب پانی پلانے کا تذکرہ آتا ہے تو زیادہ تر ہمارے ذہنوں میں سقائی کا نام آتا ہے. اور جب سقائی کا تذکرہ آتا ہے تو ایک نام, ویسے تو علی ابن ابی طالب بھی سقا ہیں, جنگ سے واپسی پر علی نے سقائی کی تھی, لیکن جب سقا کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک نام آتا ہے, سقائے سکینہ کا. وہ ابو الفضل العباس جو باب الحوائج میں ہیں, جو اطاعت کی اس منزل پر ہیں کہ اگر حسین کہہ رہے ہیں کہ بھائی عباس خیمے لگا دیجئے, عباس نے لگا دیا. کہا بھائی عباس خیمے ہٹا دیجئے, عباس نے ہٹا دی. بھائی حور کے لشکر کو پانی پلائیے, عباس پانی پلا رہے. بھائی سپہ سالار بن جائیے, عباس سپہ سالار بن گئے. بھائی چلیے لاشیں اٹھا کے لے کر آنے ہیں, عباس حسین کے ساتھ ساتھ ہے. جس طریقے سے ہر گھر کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا, ایک پلر ہوتا ہے, اگر وہ پلر ٹوٹ جائے تو گھر پورا بیٹھ جاتا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ پلر اس گھر میں عباس ہے. آئے تاریخ لکھتی ہے کہ عباس سکینہ کے پاس آئے ہیں اور آ کے گود میں لیا, شہزادی آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہے نا, بابا سے کہیے کہ سفارش لے کر آئی ہوں, میرے چچا کو پانی لینے جانے کی اجازت دے دیں. اب جو یہ بات سنی حسین روئے رو کے کہتے ہیں سکینہ آج سفارش لے کر تو آئی ہو, لیکن سکینہ جب جب تماچے پڑیں گے چچا بہت یاد آئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ عباس کے پاس, عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے, عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی.
کو لیا, ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں علم ہے. دائیں ہاتھ میں نیزہ ہے, بائیں ہاتھ میں علم ہے. مشکیزے کو گلے میں ڈالا, اس طریقے سے ڈالا کہ مشکیزہ جو ہے وہ پورے چھاتی کو کور کرا. نہر تک پہنچے, نہر پہ پہنچنے کے بعد مشکیزے کو بھرا. تاریخ لکھتی ہے کہ حمید یہ لکھتے ہیں کہ حمید نے لکھا کہ اس طریقے سے عباس نے مشکیزے کو دوبارہ سے اپنے سینے پہ رکھا تھا کہ جس طرح سے کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کو رکھتی ہے. حمید ابن مسلم لکھتے ہیں کہ عباس نے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے مشکیزے کو چھپا لیا, ان دونوں ہاتھوں سے کہ جس ہاتھوں میں ایک میں نیزہ ہے ایک میں علم, دونوں ہاتھوں سے چھپایا. اب جتنے تیر آ رہے ہیں ہر تیر کو عباس اپنے بازوؤں پہ لے رہے ہیں کہ بھائی کسی صورت بھی اس مشکیزے کو کچھ نہ ہو. کہ اتنی دیر میں ایک شخص نے پیچھے سے وار کیا, عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, جو آخری سے عباس کے پاس موجود تھی نیزہ وہ زمین پہ گر گیا. عباس آگے بڑھ. حمید ابن مسلم لکھتے ہیں کہ عباس اپنے پیروں سے اپنے گھوڑے کو یہ رہنمائی کر رہے تھے کہ تیزی سے آگے بڑھو, تیزی سے خیمے میں پانی پہنچانا. اتنی دیر میں ایک اور ایسا کہ عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. حمید ابن مسلم یہ لکھتے ہیں کہ عباس نے دانتوں میں اپنے علم کو دبایا, سینے پہ مشکیزہ ہے, اپنے سر کو اتنا جھکا لیا کہ مشکیزہ جو ہے سر عباس سے چھپ رہا ہے. جتنے تیر آتے ہیں سب عباس کے سر پہ لگتے ہیں, کچھ عباس کی پشت پہ لگتے ہیں, کچھ عباس کے سر پہ لگتے ہیں. ابھی بھی گھوڑے کی رہنمائی کر رہے ہیں, راہوار کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک شکیل گھوڑ مارا, ارے عباس تو مارا ہوا. کہ ابھی بھی عباس کے اندر ہمت ہے, گھوڑے کو نہیں روکا. اتنی دیر میں ایک ایسا تیر آیا جو مشق سکینہ پہ لگا. عباس نے گھوڑے کو آہستہ کرنا شروع کیا, آواز دے کے کہتے ہیں میرے رحمان بس کر, عباس خیمے میں شرمندہ نہ جائے گا. حمید ابن مسلم بھی لکھتے ہیں کہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تم نے عباس کو اتنی زور سے سر پہ گرز کیوں مارا. ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ تمام شہیدوں کے بعد ان سب کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا جائے گا, اور یہاں پہ سر عباس کو دو حصوں میں تقسیم ہو چکا. تاریخ لکھی ہے, حمید ابن مسلم نے لکھا, عربی کا ٹرانسلیشن ہے, اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. سر عباس ایسا تھا جیسے کہ مچھلی, جیسے کہ مکھیوں کا چھتا, اتنے سوراخ ہوئے کہ جس میں کوئی ہڈی نظر نہ آتی تھی. لاشیں کا حسین کس طرح لے کے جاتے ہیں, کس طرح بیویاں دیکھ پاتی, وہ بیویاں جو عباس سے کہہ رہی تھی عباس اس لے کے جا رہے ہو, بنا لے کے نہیں جائے, اے میرے غازی یہ بہن انتظار کر رہی ہے, اے میرے غازی واپس آنا, اے میرے غازی ایسے بہن ضمانت نہیں ہے بیویوں کی پڑ دی. تاریخ نے لکھا سکینہ بہت روئی, بعد عباس سکینہ بہت روئی. جب سکینہ کے منہ پہ تماچے لگتے ہیں سکینہ عباس کو پکڑتی, سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے سکینہ عباس کو, سکینہ کو تعزیانے پڑتے ہیں, سکینہ عباس کو بلاتے. جب یہ معاملہ واپس آیا تھا نا تو ان لوگوں نے کہا تھا, بیوی زینب نے بیوی ابن کلثوم اور ام لیلہ میرے باپ سے کہا تھا کہ سب کچھ بتا دینا میرے غازی کو, یہ بھی بتا دینا بازار شام میں, بازار
میں کوفہ میں گئی یہ بھی بتا دینا, بس یہ نہ بتانا کہ سکینہ کو زندہ نے چھوڑا ہے. سکینہ کی آپ وفات پڑھیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ سکینہ ایک ننھی سی بچی بچوں والا کا مجمع ہے, اور جن کے پاس نہیں خدا ان کو بھی دے. مائیں یقیناً میرا باپ یہ کہہ رہی ہوں گی, اے سکینہ جب بابا جا رہے تھے تم نے گھوڑوں کی سما کو پکڑ لیا تھا کہ بابا نہ جائیے مجھے چھوڑ کر. اے سکینہ آج ماں کو رہائی ملی ہے, ماں جا رہی ہے, کیا ماں کو نہ روکو گی؟ ماں کس طرح تمہارے بغیر رہے گی؟ اے سکینہ والی کو کربلا میں چھوڑ آئی, اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی. اے سکینہ تمہیں یہاں تنہا کیسے چھوڑ کے جائے ماں؟ اصغر کے پاس تو ان کے بابا موجود ہیں. اے سکینہ تم یہ کہ تنہا یہاں پر ہوگی. میرا باپ میرے شام کی عورتوں کو بلایا. اے شام کی عورتوں اگر ہو سکے تو ایک چراغ جلا لینا, میری بچی اندھیرے سے بول رہی. اگر تمہیں کبھی رونے کی آواز آئے تو کہنا کہ ہاں حسین ابھی جانے کی اور تو ایک وعدہ کرو, روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم, شام کی اور تو ایک وعدہ کرو, جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں, ایک شمع جلاؤ گی تم, شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. صورت شاہدی بے کفن بھی میری جیسی اسیر مہن بھی, خالی کرتے میں مدفون غربان, مثل اصغر رہی بے کفن بھی, کیا کفن کی